جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ تمام احباب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج سیرت کورس کا ہمارا پہلا سیشن ہے۔ اللہ تعالی ہمارے یہاں مل بیٹھنے کو شرف قبولیت سے نوازیں، اور جو دوست احباب ہمارے اس ایسے کورسز کے انعقاد کا ذریعہ بن رہے ہیں، سبق ایجوکیشن اینڈ ٹریننگز کی ٹیم، ہمارے بہت سے دوست احباب جو ہر خیر کے کام میں آگے آگے رہتے ہیں، جو ان کورسز کے لیے موٹیویشن کا دعاؤں کے ذریعے سے اور مختلف اسباب اور وسائل کے ذریعے سے ذریعہ بنتے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کو اپنی شان کے مطابق جزائے خیر عطا فرمائے۔ ہم یہاں جمع ہیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، آپ کا مبارک اسوہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے شب و روز، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ رب العزت کے سب سے محبوب اور لاڈلے پیغمبر ہیں، ان کی سیرت سیکھنے کے لیے ہم یہ سیکھنا چاہتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس سماج اور معاشرے میں مبعوث ہوئے اس کی تفصیلات کیا تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بچپن، اپنی جوانی کیسے بسر کی، جب نبوت ملی اس وقت کے عرب سماج کی دنیا کی حالت کیا تھی، جب نئے دین کا نیا پیغام اس کا علم بلند کیا گیا، اس وقت دنیا کی عمومی کیفیت اور فضا کیسی تھی، کس طریقے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تدریجاً آہستہ آہستہ بہت دھیمے انداز میں 23.5 سال کے مختصر سے عرصے کے اندر کائنات کا رخ بدل دیا، ایک ایسی جماعت تشکیل دی جس نے آنے والے وقتوں میں، صدیوں میں، زمانوں تک دنیا کی قیادت کی۔ وہ کون تھا اسپرٹ تھا، وہ کون سی بنیادیں تھی جن پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نئے سماج اور معاشرے کی تشکیل کی۔ ہم سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس ریاست کی بنیادیں رکھ کے تشریف لے گئے، وہ بنیادیں کیا تھیں، اور کسی بھی قوم کے ترقی یافتہ یا کسی بھی قوم کے ترقی کرنے کے لیے، دنیا اور آخرت میں کامیاب ہونے کے لیے کن اصولوں پر محنت کی ضرورت ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کی اور دنیا نے نتائج بھی دیکھے۔ تو خیر، گوشہ سیرت یہ آپ کا کورس چند سیشنز پہ مشتمل ہوگا۔ اس کورس میں آپ کیا پڑھیں گے، اس کورس کی آؤٹ لائنز کیا ہیں، کن موضوعات پہ گفتگو ہوگی، وہ تھوڑا سا دیکھ لیں۔ پھر آج کے سیشن میں ہم کن چیزوں پہ گفتگو کریں گے وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے آ جائے گا، اور پھر تفصیل سے انشاءاللہ آج کا سیشن تو شروع ہو چکا ہے، لیکن پہلے لیکچر پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو شروع ہوگی آؤٹ لائنز دیکھنے کے بعد۔ تو اس کورس میں انشاءاللہ ہمارے کم و بیش 10 سے 12 سیشنز ہوں گے، 10 سے 12 سیشنز ہوں گے۔ اچھا، سکرین کا اگر کوئی ایشو ہے تو تھوڑا سا آپ زوم آؤٹ بھی کر سکتے ہیں، زوم ان بھی کر سکتے ہیں، اور بقیہ میں نے سکرین آپ بڑی بھی کر دی۔ جی، تو اس کورس میں انشاءاللہ جن موضوعات پہ گفتگو ہوگی وہ آپ کے سامنے ہیں۔ پہلے نمبر پہ سیرت مبارکہ کا تعارف، ضرورت و اہمیت، ہمارے لیے سیرت کی ضرورت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، ایک غیر مسلم کے لیے کیا ضرورت اور اہمیت ہے، اور مختلف پہلوؤں سے اس کی اہمیت آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ سیرت مبارکہ پر اردو زبان میں لکھی جانے والی اہم کتابیں کون سی ہیں، تاکہ جو کوئی اگر مطالعہ کرنا چاہے وہ ان کتابوں سے استفادہ کر سکے، وہ بھی آپ کے سامنے انشاءاللہ آ جائیں گی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمارا تعلق، آپ کا اپنی امت کے ساتھ تعلق کیسا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک چند ایک اوصاف، وہ انشاءاللہ پہلے لیکچر میں آپ کے سامنے آئیں گے۔ دوسرے نمبر پہ سیرت مبارکہ ایک دائرانہ نظر، یعنی پوری سیرت مبارکہ، ولادت مبارکہ سے لے کے دنیا سے پردہ فرما جانے تک، اس کو دوسرے سیشن میں انشاءاللہ ہم کور کرنے کی کوشش کریں گے۔ قرآنی سیرت چارٹ یعنی سیرت مبارکہ کا بہت بڑا حصہ ہمیں قرآن کریم سے معلوم ہوا۔ آپ ماخذ اور مصادر سیرت میں دیکھیں گے انشاءاللہ کہ سیرت مبارکہ ہمیں کہاں کہاں سے معلوم ہوئی، سیرت مبارکہ کے اہم ماخذ اور مصادر کیا ہیں جن کو پیش نظر رکھ کے سیرت ترتیب دی گئی۔ تو قرآن کریم بہت بڑا ماخذ ہے،
قرآن کریم کی روشنی میں سیرت کے جو پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ دوسرے سیشن میں ایک چارٹ کی صورت میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ رسالت نامہ وہی مختصر کتابچہ ہے پوری سیرت کا احاطہ کرتے ہوئے، تو انشاءاللہ دوسرے سیشن میں کوشش کریں گے ہم ایک نظر پوری سیرت مبارکہ کو دیکھ سکیں۔ تیسرے نمبر پہ سیرت مبارکہ کے چند گوشے، خاص کر ولادت سے بعثت تک، نمبر 2 مکی دور، نمبر 3 مدنی دور، یہ تین پہلو، ان پہ تھوڑی تفصیل سے بات ہوگی ہر لیکچر میں، یعنی 3 مستقل لیکچر میں۔ تیسرے نمبر پہ یعنی تیسرا جو لیکچر ہوگا اس میں ولادت مبارکہ سے زمانہ بعثت تک، زمانہ بعثت سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبی بننا، جب آپ کو نبوت اور رسالت عطا کی گئی اس وقت تک کے اہم واقعات اور ان سے حاصل ہونے والے اسباب۔ چوتھے لیکچر میں مکی زندگی، بعثت مبارکہ سے ہجرت تک، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مبعوث ہوئے 40 سال 6 ماہ کی عمر میں، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے غار حرا میں آ کے سورہ علق کی ابتدائی 5 آیات آپ پہ تلاوت کی، نبوت مل گئی۔ نبوت ملنے سے لے کے ہجرت مدینہ تک جو 13 سالہ زندگی ہے، اس کو کسی قدر تفصیل کے ساتھ دروس و عبر کی روشنی میں، حاصل ہونے والے اسباق کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ 5ویں نمبر پہ مدنی زندگی، ہجرت مبارکہ سے رحلت تک، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ منورہ ہجرت فرما کے گئے ہیں اس سے پہلے ماحول کیسے بنایا، حضرات انصار صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم، ان حضرات نے کس طریقے سے آپ کا استقبال کیا، مدینہ منورہ میں آپ نے اپنی محنت کا آغاز کیسے کیا، اور تدریجاً آہستہ آہستہ کس طرح مکہ فتح ہو گیا، اور حجۃ الوداع کے بعد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما گئے۔ بہت سے واقعات مختصر انداز میں انشاءاللہ دروس و عبر اسباق کی روشنی میں آپ کے سامنے انشاءاللہ رکھنے کی کوشش کی جائے گی۔ چھٹے نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بطور سوشل ورکر، یعنی پہلے 5 لیکچرز میں سیرت کا احاطہ ہوگا، تعارف بھی آ جائے گا، ماخذ و مصادر بھی آ جائیں گے، اور اسی طرح سے ضرورت و اہمیت۔ پھر سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے، جیسے میں نے عرض کیا کہ ولادت سے بعثت تک ایک لیکچر ہوگا، مکی زندگی، اس کے اہم واقعہ جیسے نبوت ملنے کے بعد پہلے 3 سال دعوت خفیہ رہی، اور اس کے بعد کوہ صفا پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے اور اپنی قوم کو بلایا، اعلانیہ دعوت شروع ہوئی، جب تکلیفیں شروع ہوئیں، زیادہ تکلیفیں ہونے لگیں مسلمانوں کو، ایذا اور طرح طرح کے مصائب اور مشکلات میں گھیرا گیا، تو ہجرت حبشہ کا ایک ہی اجازت ملی۔ 2 مرتبہ حبشہ کی طرف صحابہ کرام نے ہجرت کی، اور اس کے بعد پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے۔ طائف کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم مختلف حج کے مواقع پہ مختلف بازاروں میں جا کے دعوت دیا کرتے تھے۔ پھر مدینہ منورہ سے کچھ لوگ آئے حج کے موقع پہ، انہوں نے بیعت کی، اسلام قبول کیا، اور عقبہ، بیعت عقبہ جسے کہا جاتا ہے، 1 مرتبہ 2 مرتبہ، اور پھر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لے گئے مدینہ منورہ۔ اسی دوران آپ کی شادی بھی ہوئی، یعنی اس سے پہلے شادی ہوئی بعثت سے پہلے، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے کے بعد بھی ایک عرصے تک حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ رہیں۔ سن 10 نبوی میں حضرت جناب ابو طالب اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا۔ مختلف جو اہم واقعات ہیں مکی زندگی کے، اس سے حاصل ہونے والے اسباق، وہ آپ کے سامنے آئیں گے، اور پھر 5ویں نمبر پہ مدنی زندگی کو ذکر کر کے سیرت کا، یعنی جو واقعاتی سیرت کا چیپٹر ہے وہ کلوز کر دیا جائے گا۔ چھٹے نمبر پہ، چھٹے سے لے کے آخری لیکچر تک سیرت مبارکہ کے مختلف گوشے، انہیں ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ مثال کے طور پہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بطور سوشل ورکر، ہمارے بہت سے دوست احباب وہ ویلفیئر کا سوشل ورک کام کرتے ہیں، سوشل ورکر ہیں، وہ سماجی خدمت گزاری کے کام کرتے ہیں، وہ لوگوں کے کام آتے ہیں۔ ہمیں بھی تعلیم اور تبلیغ کی گئی کہ ہم بے سہاروں کے سہارا بنیں، اور جو ضرورت مند لوگ ہیں ان کی ضرورتوں کو پورا کریں، جتنا ہم کر سکتے ہیں، کام آئے دوسروں کے۔ تو کیا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں بھی یہ پہلو تھا؟ اس حوالے سے ہمیں رہنمائی ملتی ہے۔ تو یہ ہمارا چھٹے نمبر پہ موضوع گفتگو ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے سوشل ورکر تھے، انبیاء کرام علیہ السلام سبھی کے سبھی سوشل ورکر تھے، اور سب سے بڑے سوشل ورکر وہی ہوا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ دائی بھی تھے، دین کے دائی تھے،
اور داعی دین کے لیے سوشل ورک کی، سماجی خدمت گزاری کی اہمیت کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی داعی کے لیے دنیا کا کی طرف بلانے والے اگر وہ بھی سوشل ورکر ہیں، ان کی دعوت کے اندر کس طرح کی تاثیر پیدا ہو جائے گی، اور اگر دین کا داعی ہے اور ساتھ میں سوشل ورکر بھی ہے، اس کی دعوت میں کس طرح کی تاثیر پیدا ہو سکتی ہے، یہ انشاءاللہ ہم چھٹے نمبر پہ دیکھنے کی کوشش کریں گے۔ ساتویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معاشرتی زندگی، یعنی سوشل ورک بھی آپ جانتے ہیں سماجی خدمت ہی ہے، معاشرتی خدمت ہی ہے، لیکن اس ساتویں ہمارے لیکچر میں سوشل ورک کے علاوہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دوسروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کیسا تھا، اپنے دوست احباب، اپنے صحابہ کرام، اپنے تعلق والے امتی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم باوجود امام الانبیاء ہونے کے، باوجود ایک عالی یعنی اللہ رب العزت کی نظر میں ایک انبیاء میں سب سے عالی مقام رکھنے کے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی اس پہلو سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے کہ اپنے دوست احباب کے ساتھ کیسے رہنا چاہیے، آپ کیسے رہتے تھے وغیرہ۔ آٹھویں نمبر پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عائلی زندگی، یعنی گھر میں کیسے رہتے تھے، گھر میں رہتے ہوئے آپ کی خلوت کیسی تھی۔ ظاہر بات ہے کہ انسان باہر جب ہوتا ہے تو اس کی زندگی گزارنے کا انداز اور طرح کا ہوتا ہے، گھر میں انداز اور طرح کا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گھریلو زندگی کیسی تھی، یعنی گھریلو زندگی میں آپ کی خلوت کیسی تھی، آپ کا اپنے ماتحتوں خاص کر جو خدمت گزار تھے، اس طریقے سے جو غلام اور خدام تھے ان کے ساتھ آپ کے رویے کیسے تھے۔ خاص طور پہ آئلی زندگی کے اندر جو بہت بڑا پہلو ہے، ازواج مطہرات، اپنی ازواج کے ساتھ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلقات کی نوعیت کیا تھی۔ اور اسی آٹھویں لیکچر میں ہم یہ سمجھیں گے، سیکھنے کی کوشش کریں گے کہ خوشگوار ازدواجی زندگی کے اصول ہمیں کون سے، یعنی سیرت مبارکہ سے ایسے کون سے اصول معلوم ہوتے ہیں جن کی بنیاد پہ زندگی کو، ازدواجی زندگی کو خوشگوار بنایا جا سکتا ہے۔ 9ویں نمبر پہ تربیت اولاد سیرت مبارکہ کی روشنی میں، یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی سے حوالے سے ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ 10ویں نمبر پہ عہد نبوی میں مدنی معاشرے کی بنیادیں، یعنی ریاست مدینہ کی بات ہوتی ہے، ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم بھی ایک ویلفیئر اسٹیٹ بن جائیں۔ ویلفیئر اسٹیٹ کی تو بات ہوتی ہے اور ویلفیئر اسٹیٹ کو ریاست مدینہ کے نام سے پیش کیا جاتا ہے۔ ہم دیکھنے کی کوشش کریں گے کیا ریاست مدینہ، اس کی پوری ڈیفینیشن، اس کی پوری تعبیر صرف ویلفیئر کہہ دینے سے پوری ہو جاتی ہے، یا ریاست مدینہ میں اور بھی بہت کچھ تھا۔ تو عہد نبوی میں یعنی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس معاشرے کی تشکیل کی تھی، جس کو ریاست مدینہ کہا جاتا ہے، اس کی بنیادیں کیا تھیں، اس پہ انشاءاللہ ہماری گفتگو ہوگی۔ چونکہ وہ ایک مکمل معاشرہ تھا، مکمل اس لیے کہ وہ مثالی معاشرہ ہے، تو اس سے پتہ چل رہا ہے کہ وہ ایک کامل اور مکمل معاشرہ تھا۔ اس میں ایک نظام، اس کا ایک اپنا نظام تعلیم تھا۔ نظام تعلیم کیا تھا عہد نبوی کا، اس پہ انشاءاللہ ہماری مختصر گفتگو ہوگی۔ 12ویں نمبر پہ خطبہ حجۃ الوداع کا، چونکہ سیرت میں اور ایک انسانی حقوق میں اس کو ایک خاص امتیاز حاصل ہے اور بہت زیادہ اہمیت ہے اس کی ہمارے دین میں، تراث میں، حقوق میں، سیرت مبارکہ میں، اس لیے کوشش کریں گے کہ اس کو مستقل ایک عنوان کی صورت میں آپ کے سامنے رکھا جا سکے۔ تو یہ میں نے خلاصہ سے ذکر کرنے کی کوشش کی کہ اس سیرت کورس میں ہم کن پہلوؤں، کن موضوعات پہ انشاءاللہ گفتگو کریں گے یا ان کا احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے۔ تقریباً 12 کے قریب لیکچرز ہیں، ان میں سے چند ایک دوسرے میں مرج بھی ہو سکتے ہیں، یعنی وقت کے اعتبار سے ہو سکتا ہے کہ ایک لیکچر میں ہمارا تھوڑا وقت زیادہ لگے، اس کو آگے شفٹ کر دیا جائے، جیسے آج کا کچھ لیکچر آگے شفٹ ہوگا، اور یہ بھی ممکن ہے کہ ہم 2 حصوں کو مرج کر کے ایک لیکچر بنا دیں انشاءاللہ وقت کے حساب سے۔ یہ سیرت کورس کے موضوعات، اور اس کے ساتھ ساتھ آخری چیز جو یعنی تمہید کے طور پہ میں نے عرض کرنی تھی، آپ کا کلاسز کا شیڈول وہ اسی ٹائم پہ انشاءاللہ 8 سے لے کے 9، 9:15 بجے تک، 9 بجے تک کلاس ہوگی۔ آگے آپ کو 10 سے 15 منٹ سوالات کے لیے دیے جائیں گے، اور دوسرا ہفتے میں 6 دن کلاس ہوگی، صرف اتوار کو کلاس نہیں ہوگی، بلکہ انشاءاللہ سبھی دن کلاس ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے 2-1 دن متاثر ہوئے بعض ٹیکنیکل وجوہات سے، تو انشاءاللہ اتوار کے علاوہ بقیہ سبھی دن کلاسز ہوں گی، اور آئندہ جمعرات کو ہمارا یہ کورس جو ہے وہ انشاءاللہ مکمل ہو جائے گا۔ سیرت کورس میں پہلا حصہ ہے تعارف، سیرت کا تعارف بھی آئے گا، اس میں مختلف
اہم کتابوں کا بھی تعارف آ جائے گا، سیرت مبارکہ کی ضرورت اور اہمیت کیا ہے، اس سیرت کہتے کسے ہیں، خود سیرت کیا ہے۔ سیرت کی بھی ہر کسی نے اپنی بعض دفعہ ڈیفینیشن بنائی ہوتی ہے، اور ہر ایک کے ذہن میں اپنا ایک خاص تصور ہوتا ہے۔ تو سیرت کی حقیقت کیا ہے، تعارف وغیرہ، وہ ساری چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی۔ لیکن اس سے پہلے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے تعلق کی نوعیت کیسی ہونی چاہیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کی نوعیت کیسی تھی اپنی امت کے ساتھ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حلیہ کیسا تھا، حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم بعد میں آنے والے تابعین کے سامنے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کس طریقے سے بیان کیا کرتے تھے، یہ چیزیں سب سے پہلے نمبر پہ ہم موضوع گفتگو بنائیں گے، تاکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک جو شخصیت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مبارک زندگی ہے، اس کا ایک خوبصورت پہلو وہ ہمارے سامنے آ سکے، تاکہ ہم زیادہ محبت کے ساتھ، زیادہ یکسوئی کے ساتھ، زیادہ دھیان کے ساتھ اس کورس کے حصے کا، اس کورس کا احاطہ کر سکیں۔ تو آج کا لیکچر 2 حصوں پہ مشتمل ہے۔ پہلا حصہ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور ہم۔ دوسرا حصہ سیرت مبارکہ کا تعارف، ماخذ و مصادر، ضرورت و اہمیت، اہم کتب۔ ہمارے نبی، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت، یعنی دین میں جس دین کے ہم فالوورز ہیں، جسے اسلام کا، جس کا ٹائٹل اسلام ہے، اس دین میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، ہمارے لیے امتی کے لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہمیت کیا ہے، اس کو ایک مثال سے سمجھیے کہ اسلام، جو دین اسلام ہے، وہ ایک گلدستہ ہے۔ آپ کسی پھولوں کی دکان پہ جائیں، یہاں اگر اسلام آباد میں ہے تو جناب سپر میں چلے جائیں، یا آپ سپر مارکیٹ چلے جائیں، تو وہاں آپ کو کئی ایک دکانیں نظر آئیں گی پھولوں کی، وہاں سے کوئی گلدستہ لے، گلدستے بھی مختلف انداز سے بنے ہوئے ہیں، ایک گلدستہ آپ کو ملے گا کہ اس میں پھولوں کو، رنگ رنگے پھولوں کو ریبن کے ساتھ، دھاگے کے ساتھ باندھا ہوا ہوگا، وہ دھاگے کے ساتھ مضبوطی سے باندھا ہوا ہوگا، اگر آپ دھاگا کھول دیں گے تو پھول بکھر جائیں گے، وہ خوبصورتی نہیں رہے، وہ گلدستہ برقرار نہیں رہ سکتا، وہ گلدستہ اپنی حیثیت برقرار نہیں رکھ سکتا، وہ پھول بن جائیں گے اور بکھر جائیں گے، کسی کام کے نہیں رہیں گے۔ اسلام کا گلدستہ جس مبارک اور مضبوط دھاگے کے ساتھ بندھا ہوا ہے، وہ مبارک اور مضبوط ترین دھاگا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے ساتھ مسلمانوں کا تعلق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی اور اس ذات گرامی کے ساتھ میرا اور آپ کا تعلق، یہ وہ دھاگا ہے جس نے دین کو جوڑ رکھا ہے، جس نے دین اسلام کو مضبوطی سے تھاما ہوا ہے۔ اگر ہماری زندگیوں سے خدا نہ خواستہ، خود اس پہ ریسرچ کئی ایک ریسرچ موجود ہے، اگر مسلمانوں کی زندگی سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کو مائنس کر دیا جائے، اگر اس تعلق کو ہٹا دیا جائے، جس طرح میں اور آپ، اللہ تعالیٰ، ہم بہت کمزور ہیں، لیکن ایک ادنا سے ادنا، ایک کمزور سے کمزور امتی بھی جس وارفتگی کا، جس محبت کا، جس خلوص کا، جس تعلق کا اظہار کرتا ہے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اگرچہ ہم کمزور ہیں، اگر اس تعلق کو مائنس کر دیا جائے تو اسلام کا یہ گلدستہ آج جس شکل میں ہمیں نظر آتا ہے، یہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ یہ تعلق اگر مائنس کر دیں گے تو یہ حقیقت جو ہے، جو خوبصورت حقیقت ہے، وہ حقیقت برقرار نہیں رہ سکتی۔ تو خیر، میں نے عرض کیا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، جناب نبی، یہی وجہ ہے، یعنی یہ تعلق کی اہمیت ہے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کی اہمیت ہے کہ 14 صدیاں گزر گئیں، 1400 سال سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی بڑے بڑے مورخین، محققین، ادباء و شعراء کا محبوب ترین موضوع رہی ہے۔ ہر کسی نے خامہ فرسائی کی، اپنے اپنے ذوق، اپنی اپنی جستجو، اپنے اپنے علم اور اپنے اپنے تعلق کی بنا پہ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے بارے میں کتنا کچھ لکھا گیا، یہ جب آگے ہم کتابوں پہ بات کریں گے اس وقت تفصیل سے آئے گا۔ اردو میں کیا لکھا گیا، صرف ہم اردو کا ہی احاطہ کرنے کی کوشش کریں گے، بقیہ زبانوں کو تو آپ سائڈ میں رکھ دیجیے۔
صرف یہاں خلاصہ میں نے ایک قول ذکر کرنا ہے، وہ قول بھی کسی مسلمان کا نہیں ہے بلکہ ایک مستشرق کہتے ہیں کہ کوئی غیر مسلم مشرقی علوم، اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرے اور اسلامی علوم میں لکھے بولے پڑھے، اسے مستشرق کہتے ہیں، اورینٹیلسٹ کہتے ہیں اسے انگلش میں۔ تو ایک مستشرق تھے، بڑے اسکالر، ڈی ایس مارگولیتھ ان کا نام تھا، انہوں نے کتاب لکھی محمد اینڈ دا رائز آف اسلام۔ میں عرض کر رہا ہوں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو لکھا گیا، کتنا لکھا گیا، اس کے بارے میں ایک غیر مسلم کیا رائے رکھتا ہے، اس نے کس چیز کا اظہار کیا۔ تو ڈی ایس مارگولیتھ جو ہے وہ لکھتے ہیں اپنی کتاب محمد اینڈ دا رائز آف اسلام میں کہ دا بایوگرافرز آف پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فارم اے لانگ سیریز which it is impossible to end, but in which it would be honorable to find a place. کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سیرت نگاروں کا، بایوگرافرز، سیرت نگاروں کا ایک لمبا سلسلہ ہے جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتا۔ ہم اگر آپ ڈاکٹر حمید اللہ لائبریری فیصل مسجد کے ساتھ اسلامک یونیورسٹی کی، اس لائبریری میں آپ تشریف لے جائیں تو پورا ایک پورشن ہے، بڑی بڑی لائبریریز میں حصے انہوں نے مختص کیے ہیں سیرت مبارک۔ سیرت میں مستقل کمپلیکس موجود ہیں، سیرت میں مستقل لائبریریز موجود ہیں، پورے کتب خانے موجود ہیں آج ہمارے پاس، یعنی جن تک ہماری ایکسیس بھی ہے۔ تو ڈی ایس مارگولیتھ بھی لکھ رہے ہیں کہ لانگ سیریز، بایوگرافرز کی ایک لمبی لڑی ہے کہ جس کا جو ختم ہونے کا نام نہیں لیتی، لیکن اس کے باوجود اس لڑی کے اندر، اس لسٹ کے اندر، اس فہرست کے اندر جگہ بنا لینا، یہ اپنے لیے باعث سعادت اور باعث افتخار ہے۔ بٹ ان وچ اٹ وڈ بی آنریبل ٹو فائنڈ اے پلیس، کہ اس فہرست کے اندر اگر جگہ مل جائے، کسی کو بھی مل گئی، تو یہ اس کے لیے نجات کا، اس کے لیے سعادت کا ذریعہ، نجات تو خیر نہیں، لیکن وہ سمجھ لیں کہ اس کے لیے بہت بڑے اعزاز کا ذریعہ ہے۔ تو خیر، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، حضرات صحابہ کرام کس طریقے سے بیان کیا کرتے تھے، وہ تھوڑی کیفیات ہم میں سے بہت نے سن رکھی ہوں گی، لیکن کچھ کے سامنے آ جائیں تو ان باتوں کے تذکرے سے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم وہ باسعادت اور مقدس ہستیاں تھیں جنہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فیض صحبت اٹھایا، اور ان میں سے بہت ساروں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کی، تقریباً سبھی نے الا ماشاء اللہ۔ لیکن حضرات تابعین، تابعی کہتے ہیں کہ جنہوں نے صحابہ اکرام کا زمانہ پایا ہو، ان کے پاس اسلام کی حالت میں، ان کے پاس بیٹھے ہوں، سنا ہو، دیکھا ہو، تو حضرات تابعین نے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نہیں کی تھی۔ اچھا، تابعین میں سے بہت سے ایسے بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے، اسلام بھی قبول کر لیا، لیکن آپ کا فیض صحبت انہیں حاصل نہیں ہو سکا، اس لیے کہ وہ دور کسی جگہ میں رہتے تھے، جیسے حضرت اویس کرنی رحمہ اللہ، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں موجود تھے لیکن رہتے تھے قرن میں، اس لیے فیض صحبت نہیں اٹھا سکے، تابعی تھے، تابعی بنے۔ بے شمار حضرات کی مثالیں ہیں، اور ایک بہت بڑی تعداد تھی کہ جو بعد میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جن کی ولادت ہوئی یا جوان اس وقت ہوئے اور حضرات صحابہ اکرام سے ملاقات ہوئی، جو بھی ہو، لیکن ایک تجسس موجود تھا تابعین میں۔ جس طرح آج ہم حسرت کرتے ہیں نا، ہم میں سے ہر ایک کی چاہت ہے، خواہش ہے، دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کو نصیب فرمائے، ہم تو بڑے گناہگار ہیں، ہمارا دل کرتا ہے کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتے۔ تو حضرات صحابہ تابعین میں تو یہ جذبہ بہت زیادہ تھا، کیونکہ وہ تو بالکل اس زمانے کے تھے، ویسے کاش کہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کی حالت میں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہو جاتی، لیکن بہرحال آپ پردہ فرما چکے تھے دنیا سے۔ تو حضرات تابعین صحابہ کرام سے جب ملتے تو ان سے پوچھا کرتے تھے کہ ہمیں بتائیے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیسے تھے، دکھتے کیسے تھے، آپ کا اٹھنا بیٹھنا کیسے تھا، آپ کا حلیہ مبارکہ کیسا تھا، وغیرہ وغیرہ۔ تو صحابہ اکرام بڑے ذوق میں، بڑے جذبے کے ساتھ، بڑے محبت کے انداز میں
حضرات تابعین کے سامنے یہ چیزیں بیان کیا کرتے تھے، اور بیان کرنے کی ہی وجہ ہے کہ حضور حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ عنہ کا بیان کرنا ہے، معلومات امت تک پہنچانا ہے تابعین کے ذریعے سے، تبع تابعین کے ذریعے سے، کہ تاریخ انسانی میں یعنی صحابہ اکرام نے اتنی زیادہ معلومات مہیا کی خوبصورت انداز میں، بڑے آپ دیکھیں گے آج کے سیشن میں انشاءاللہ کس طریقے سے بیان کیا کرتے تھے، لیکن اتنی زیادہ معلومات ہم تک پہنچی کہ تاریخ انسانی میں، تاریخ اسلام کی بات نہیں ہے، تاریخ انسانی میں ہمیں جو معلوم تاریخ ہے اس میں معلومات کی ایسی فراوانی جو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے حصے میں آئی، کسی دوسرے انسان کے حصے میں نہیں آئی۔ یعنی آج اس وقت جب میں گفتگو کر رہا ہوں اور آپ حضرات سن رہے ہیں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے حوالے سے جتنی معلومات صحت کے ساتھ اور پورے وثوق اور یقین کے ساتھ ایک مسلمان کے پاس اور اسلامی لٹریچر میں موجود ہیں، کسی دوسری شخصیت کے بارے میں نہیں ہے، کسی دوسرے نبی کے بارے میں اتنی معلومات ہمیں نہیں ہے، کسی بھی شخصیت کے حوالے سے، کسی حوالے سے بھی اس کا نام ہو، اتنی معلومات ہمیں نہیں ملتی۔ میں فیصل آباد میں پڑھتا تھا، ہمارے پاس برطانیہ سے ایک عالم دین تشریف لائے، بہت پرانی بات ہے، تو انہوں نے اسی بات کو اس انداز سے کہا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے معلومات کی فراوانی، اس کی کیفیت یہ ہے کہ آج ایک مسلمان پورے اعتماد اور وثوق سے یہ تک بتا سکتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک داڑھی میں کتنے بال سفید تھے، یہ تک صحابہ اکرام نے کاؤنٹ کر رکھا تھا۔ یہ آسان نہیں ہے، یہ تعلق اور محبت ہے، اور انہوں نے ایک ایک ادا کو محفوظ کیا، یہ تک، اور یہ حقیقت ہے۔ آپ سنن شمائل ترمذی دیکھیے، وہاں تعداد لکھی ہوئی کہ اتنے بال سفید تھے، یہ ایسے تھے، ویسے۔ تو خیر حضرات صحابہ اکرام بڑے خوبصورت انداز میں، بڑے جذب اور مستی کی کیفیت میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بیان کیا کرتے تھے تابعین کے سامنے۔ حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ وہ فرما رہے ہیں کہ چاندنی رات تھی، چاند اپنے جوبن پہ تھا، ہوتا نا چودھویں رات ہوتی ہے، ہر چیز جو ہے وہ روشن ہوتی ہے، دکھائی دے رہی ہوتی ہے، دور سے اندھیرا کم ہوتا ہے، تو چاندنی رات چاند اپنے جوبن پہ تھا، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سرخ رنگ کا دھاری دھار لباس پہنے ہوئے، زیب تن کیے ہوئے جلوہ افروز تھے۔ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، مجھے خیال آیا کہ چاند اپنے جوبن پہ ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بھی آنکھوں کے سامنے جلوہ افروز ہیں، آج دیکھوں تو صحیح۔ بڑے شاعر چاند کا حسن بیان کرتے ہیں اور اس کو خوبصورت گردانتے ہیں، دیکھتا ہوں چاند زیادہ خوبصورت ہے یا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک حسن زیادہ ہے۔ فرماتے ہیں کہ میں ایک نظر چاند کو دیکھتا تھا، ایک نظر اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے رخ انور پہ ڈالتا تھا، میں دیکھتا رہا، موازنہ کرتا رہا، میں نے آخر میں فیصلہ کیا کہ چاند کا حسن بھی کوئی حسن ہے جو حسن اللہ رب العزت نے میرے محبوب کو عطا کر رکھا ہے۔ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خوش ہوتے تو چہرہ مبارک ایسے چمک اٹھتا تھا جیسے 14ویں رات کا چاند۔ حضرت ربی بنت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جب آنکھیں اٹھتی، جب آپ کے رخ انور پہ نظر پڑتی تو ایسے محسوس ہوتا تھا جیسے سورج طلوع ہو رہا۔ حضرات صاحب اکرام اپنے اپنے انداز سے، یعنی جو محبت کرنے والے ہوتے ہیں، دیکھنے والے کی نظر ہے نا، کوئی کس کیفیت میں دیکھتا ہے، کوئی کس کیفیت میں، تو حضرات صحابہ اکرام اس طریقے سے بیان فرمایا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ جیسا حسین زندگی بھر نہیں دیکھا، آپ سے حسین میں نے زندگی بھر، کوئی بھی آپ سے حسین میں نے نہیں دیکھا زندگی بھر۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک چہرہ ایسا تھا کہ جب نظر پڑتی ہے آپ کے رخ انور پہ ایسے لگتا تھا جیسے سورج چہرے میں گردش کر رہا۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انداز ہے، جیسے سورج چہرے مبارک میں گردش کر رہا۔
حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کے دو مبارک دانتوں میں تھوڑا سا فاصلہ تھا، خلا تھا تھوڑا سا. تو فرماتے کہ جب آپ گفتگو فرماتے، بات کرتے، تو ایسے لگتا کہ نور کی ایک لڑی ہے جو ظاہر ہو رہی ہے اور بلند ہوتی جا رہی ہے. بنی حریش کے ایک صاحب فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنے سینے سے لگایا تو پسینے کے چند قطرے بہہ کر میرے جسم پہ لگ گئے. فرماتے ہیں کہ جب میں نے ان پسینے کے قطرات کو سونگا تو ان میں مشک جیسی خوشبو آ رہی تھی. مشک تو صرف تشبیہ دینے کے لیے فرمایا، ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پسینے کی خوشبو اس کا مقابلہ کوئی مشک، کوئی عنبر، کوئی دوسری خوشبو نہیں کر سکتی. حضرات صحابہ اکرام صحابیات آپ کے مبارک پسینے کو چھوٹی چھوٹی شیشیوں میں بند کر کے رکھتے تھے اور اسے اپنے جسم پہ لگایا کرتے تھے خوشبو کے لیے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے گزرتے وہ راستہ معطر اور مشکبار ہو جایا کرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پسینے میں اللہ رب العزت نے اتنی خوشبو رکھی تھی. تو خیر میں عرض کر رہا ہوں کہ حضرات صحابہ کرام بیان کیا کرتے تھے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خادم تھے، 10 سال تک خدمت کی. فرماتے ہیں کہ کوئی ریشم میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہتھیلی سے نرم نہیں چھوا. آپ کی مبارک ہتھیلی ریشم سے بھی زیادہ نرم تھی. نہ ہی کبھی کوئی مشک و عنبر آپ کی خوشبو سے معطر میں نے سونگا. آپ کے مبارک پسینے کے قطرے قطرے نہیں بلکہ ننھے ننھے موتی ہوا کرتے تھے. حضرت ابو جحیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ برکت کے لیے میں نے ایک مرتبہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دستے مبارک کو پکڑا اور اپنے چہرے پہ رکھ لیا. فرماتے ہیں کہ کیا ہی لذت تھی. وہ مبارک ہاتھ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ، دستے شفقت، دستے انور، وہ فرماتے ہیں کہ وہ مشک سے زیادہ معطر اور برف سے زیادہ ٹھنڈے تھے. ٹھنڈک عربوں کو بڑی پسند تھی کیونکہ گرم علاقے تھے، یعنی سکون محسوس ہوا انہیں. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان صحابہ اکرام میں ان کا شمار ہوتا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک حلیے کو بڑی بڑی خوبصورت اور لے میں بیان کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ بڑی تفصیل سے حلیہ مبارک بیان کرنے کے بعد فرمانے لگے کہ جس کسی نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات کو بیان کیا، آخر میں یہی کہا کہ لم ارى قبلہ ولا بعدہ مثلہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ میں نے آپ سے پہلے اور نہ ہی آپ کے بعد آپ جیسی ہستی کسی کو دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ہستی جیسی ہستی نہ میں نے پہلے دیکھی اور نہ ہی کبھی بعد میں دیکھی. تو حضرات صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات تابعین کو اگر کوئی تفصیل سے پڑھنا چاہے تو امام ترمذی رحمہ اللہ نے شمائل کے نام سے بہت سے حضرات نے کتابیں لکھی. معروف امام ترمذی رحمہ اللہ کی اور بڑی خوبصورت مدارس، ہمارے مدارس کے نصاب میں بھی داخل ہے، پڑھائی جاتی ہے درسن شمائل ترمذی، اور عربی میں ہے تو کتابچہ سا، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیہ مبارکہ، آپ کے اخلاق اوصاف کے بارے میں جامع ترین یعنی کتابچہ ہے. اسی کی شرح اردو زبان میں اگر آپ پڑھنا چاہیں تو ہمارے ہندوستان کے عالم دین تھے شیخ الحدیث مولانا زکریا کاندلوی رحمہ اللہ، انہوں نے شرح لکھی اس کی اردو میں، اور کیا ہی شاندار شرح ہے. یعنی وہ بھی مستقل کتاب ہے عربی کتاب کی، آگے تشریحات ہیں اس میں شمائل ترمذی کی. تو شرح شمائل ترمذی کے نام سے مارکیٹ میں موجود ہے، کسی بھی آپ اسلامی کتب خانے سے اسے حاصل کر سکتے ہیں، ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں، PDF فارمیٹ میں بھی آپ کو مل جائے گی گوگل کریں گے تو. خیر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرات صحابہ اکرام کے جذبات آپ نے دیکھے، اور یہ جذبات کیوں تھے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی وجہ سے. محبت نا، محبت کے مختلف انداز تھے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے محبت کیا کرتے تھے، صحابہ اکرام بھی محبت کرتے تھے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نہ صرف صحابہ اکرام بلکہ اپنے بعد میں آنے والے امتیوں کے لیے بھی تھی. صحابہ اکرام سے محبت کے مختلف واقعات کتب سیرت میں موجود ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کی کمی محسوس کیا کرتے تھے. جب کوئی کچھ دن نہیں آتا پوچھا کرتے تھے کہ فلاں صاحب نظر نہیں آ رہے، اور اپنے صحابہ اکرام کے نام یاد کر رکھے تھے.
نام لے کے پکارا کرتے تھے. یعنی اگر کوئی بڑا اپنے چھوٹے کو نام لے کے پکارے اسے خوشی ہوتی ہے. اسے کوئی استاد اگر اپنے کسی شاگرد کا نام رکھ لیں نا یاد، اور ان کو نام لے کے پکارے تو شاگرد کو بڑی خوشی ہوتی ہے کہ استاد صاحب نے میرا نام یاد کیا ہوا ہے، خاص کر جس کلاس کی تعداد اس سے 10th بھی زیادہ ہو. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام کو ان کے نام سے پکارا کرتے تھے، محبت کیا کرتے تھے. ایک مرتبہ ایک صحابی تھے حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیہاتی صحابی تھے اور مدینہ منورہ تشریف لایا کرتے تھے. کبھی کبھار جب مدینہ آنا ہوتا تو گاؤں سے سبزیاں لے کے آیا کرتے تھے، گاؤں سے سبزیاں لے کے آیا کرتے تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ہدیہ پیش کرنے کے لیے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہدیہ کیا کرتے تھے. اور جب واپس تشریف لے جاتے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کی کوئی مقامی چیز آپ کو ہدیتاً عنایت فرما دیا کرتے تھے. ہدیہ دینے کا بڑا رواج تھا حضرات صحابہ اکرام میں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے صحابہ اکرام کو اس پہ لگایا تھا. محبت بڑھتی ہے ہدیہ دینے لینے سے، تو ہدیے کے تبادلے سے. تو حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں عرض کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ اکرام سے محبت فرمایا کرتے تھے. حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ ایک مرتبہ تشریف لائے، مدینہ منورہ کے بازار میں کھڑے سبزیاں فروخت کر رہے ہیں اپنی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس جانب سے گزر ہوا اور پشت کی جانب سے گئے اور حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھ لیے. جیسے ہوتا ہے نا بعض دفعہ گھر میں بھی بے تکلفی کا اگر ماحول ہو اپنے دوست احباب کے ساتھ، بعض دفعہ تو اس طرح کی کیفیت بن جاتی ہے. اور جب جس کی آنکھوں پہ ہاتھ رکھے تو وہ پریشان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں کس نے آگے ہاتھ رکھ لیا آنکھوں میں. تو ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھوڑے سے اور فرمانے لگے کہ مجھے چھوڑ دیں، مجھے چھوڑ دیں. وہ یہ فرما رہے تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز لگانی شروع کر دی کہ یہ غلام ہے، مجھ سے یہ غلام کون خریدے گا، یہ غلام کون خریدے گا مجھ سے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم بازار میں یہ آواز لگا رہے. آپ ذرا اندازہ کریں، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس کو بھی سامنے رکھیے. آپ امام الانبیاء ہیں، یعنی آپ محبوب خالق کائنات، آپ وجہ تخلیق کائنات ہے، آپ کے لیے اس کائنات کو بنایا گیا ہے. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ رب العزت قرآن کریم میں کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ انک لفی اعیننا، اے پیارے محبوب آپ تو ہماری آنکھوں میں بستے. نحن نراک حین تقوم، جب آپ کھڑے ہوتے ہیں ہم آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. وتقلبک فی الساجدین، جب آپ سجدہ ریزوں کے درمیان سے گزر رہے ہوتے ہیں تب بھی ہم آپ ہی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اللہ رب العزت فرما رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک امتی کے ساتھ، ایک ایسے امتی جنہیں شاید مدینہ منورہ میں کوئی بہت سے لوگ جانتے بھی نہیں ہیں، مدینہ منورہ کے وہ مقامی بھی نہیں ہیں اور کوئی لین لاڑ بھی نہیں ہے، بلکہ عام ادنا سے امتی ہیں اور بھرے بازار میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بے تکلفی کا اظہار فرما رہے ہیں ان کے ساتھ. آج اب ہم اپنا تھوڑا سا محاسبہ کریں نا کہ تھوڑا سا دنیا کے اعتبار سے مقام ملا ہوتا ہے اور دو ہاتھوں سلام بھی نہیں لیتے، دو ہاتھوں سے پورے اس کے ساتھ پوری توجہ کے ساتھ سلام بھی نہیں لیتے بعض دفعہ، اللہ معاف فرمائے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے. تو خیر آپ اعلان فرما رہے ہیں کہ کون غلام خریدے گا. حضرت ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب سنا فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پہچان لیا. بلکہ اس سے پہلے آتا ہے روایت میں، جب حضرت ظاہر رضی اللہ عنہ کو پتہ چل گیا کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو اپنی پشت کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک سینے سے لگانے لگے عمر برکت حاصل کرنے کے لیے، اور فرمانے اور کہنے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بڑا کھوٹا غلام ہے، یہ آپ سے کون خریدے گا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا یہ جواب سننے کے بعد فرمایا کہ ظاہر، دنیا والوں کی نظر میں آپ کھوٹے ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں لست بکاسد، اللہ کی نظر میں آپ کھوٹے نہیں ہیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا اپنے صحابہ کرام کے ساتھ. صحابہ کرام بھی محبت فرمایا کرتے تھے. ایک صحابی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فرمانے لگے کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، انک لا احب الی من نفسی ومالی وولدی، آپ مجھے میری جان، میرے مال، میری اولاد سب سے زیادہ محبوب ہیں. گھر میں ہوتا ہوں آپ کا خیال آ جاتا ہے، جب تک زیارت نہ کر لوں، آپ کے پاس آ کے بیٹھ نہ جاؤں، فیض صحبت نہ اٹھا لوں، طبیعت کو چین ہی نہیں آتا، قرار ہی نہیں آتا.
دنیا کے اندر جب یہ کیفیت بنتی ہے تو ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں، آپ کی زیارت کرتے ہیں، دل کو قرار آ جاتا ہے، چین آ جاتا ہے۔ لیکن مجھے خیال آتا ہے کہ ایک دن میں نے دنیا سے چلے جانا ہے، آپ نے بھی دنیا سے پردہ فرما جانا ہے۔ تو جب کل قیامت کے دن حساب کتاب ہوگا، اللہ تعالیٰ آپ کو اعلیٰ جنتوں میں ٹھکانہ عطا فرمائیں گے، وہاں جب ملاقات کا دل کرے گا، وہاں جب آپ کی زیارت کا دل کرے گا، یہ کیفیت پیدا ہوگی بے قراری والی، تو اس وقت ہمارا کیا بنے گا؟ دنیا کے اندر تو آپ موجود ہیں، آپ کی زیارت کر لیتے ہیں ہم، وہاں کیا بنے گا؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کے اس جذبے کو دیکھا، صحابہ کرام دیکھیں محبت ہے، صحابہ کرام کو محبت تھی، اور اس محبت کا اظہار بھی فرمایا کرتے تھے، اظہار کرنا بھی چاہیے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ پسندیدگی کا اظہار فرمایا، اور ان کے اس جذبے کو دیکھ کے ارشاد فرمایا، وہ جو معروف روایت ہے المرء مع من احب، کہ انسان کل قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے۔ انہوں نے سنا، خوش ہو گئے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب ہمیں پتہ چلا تو اس دن سے زیادہ ہمیں کسی دوسرے دن میں بھی خوشی نہیں ہوئی، جتنی خوشی ہمیں آج ہوئی اتنی خوشی ہمیں کبھی ہوئی نہیں، کیونکہ ہمیں یہ پروانہ مل گیا کہ ہمیں دنیا میں جس طرح حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوئی ہے، کل قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ یہ معیت نصیب فرمائیں گے، اور اس سے بڑی خوشی اور سعادت کی بات کیا ہے؟ صحابہ کرام کی محبت تھی۔ یہی حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کہ خادم تھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور مختلف حضرات صحابہ کرام جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہاں تشریف آوری کی دعوت دیتے، انس رضی اللہ عنہ بھی ساتھ ہوتے اکثر و بیشتر۔ فرماتے ہیں ایک موقع پہ میں بھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تھا، آپ کے ساتھ تھا، جہاں ہماری دعوت تھی، جس گھر میں صاحب خانہ نے گوشت اور کدو گوشت بنایا ہوا تھا، شوربے والا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھانا جب تناول فرما رہے تھے تو کدو کے ٹکڑے تلاش کر کر کے وہ تناول فرما رہے تھے۔ فرماتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے کی اس چاہت کو، صحابہ کی میں عرض کر رہا ہوں کہ صحابہ کرام بھی محبت کیا کرتے تھے، تو میں نے جب یہ چاہت دیکھی تو میں چونکہ خادم تھا، اور میں نے وہ سالن سے تلاش کر کر کے کدو کے ٹکڑے وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جمع کرنے شروع کر دیے، تاکہ آپ سہولت کے ساتھ تناول فرما سکیں۔ کہتے ہیں کہ وہ دن تھا، دعوت ختم ہوئی، میں گھر گیا، وہ دن اور آج کا دن کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میرے گھر والوں نے پوچھا ہو کہ انس بتاؤ کیا پکائیں، ہوتا ہے نا گھر میں پوچھتے ہیں، سب سے مشکل سوال یہی ہوتا ہے کیا وہ کر رہے ہیں، اس پہ ہی اچھی خاصی کنورسیشن ہو جاتی ہے۔ تو فرماتے کبھی ایسے نہیں ہوا گھر والوں نے پوچھا ہو کہ انس بتائیں کیا کیا پکانا ہے، اور میں نے کدو کے علاوہ کسی اور سبزی کا نام لیا، کدو بنا لیں جی۔ اور اس سے بڑھ کے فرماتے ہیں کہ جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ خلیفہ بنے، بصرہ کا شہر بسایا گیا، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے بصرہ بھیج دیا وہاں کے لوگوں کی تعلیمی ضروریات پورا کرنے کے لیے۔ تو وہاں مجھے زمین بھی دی کچھ، تاکہ کاشت کے ذریعے سے اپنے روزگار کا نظم بنا سکیں۔ کہتے ہیں کہ اس زمین میں نے 2 کام کیے، ایک تو کھجوروں کے درخت لگا دیے، باغات لگا دیے میں نے، اور دوسرے نمبر پہ میں نے کدو کی بیلیں بچھا دی، کدو لگا دیے۔ کہتے ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت سے محبت کا ذریعہ تھا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سے محبت کا وجہ تھی، اور محبت کی وجہ سے فرماتے ہیں کہ لوگوں کے باغات سال میں 1 مرتبہ پھل دیتے تھے، میرا باغ 2 مرتبہ پھل دیتا تھا۔ اور لوگوں کی سبزیاں ہم روٹین کی ہوا کرتی تھی، میرے باغ میرے کھیت کے کدو اتنے بڑے بڑے ہوتے تھے کہ انہیں چاک کر کے خچر پہ 2 حصوں میں سوار کیا جاتا تھا، لادا جاتا تھا۔ یہ حضرات صحابہ کرام وہ کس چیز کے ساتھ جوڑ رہے ہیں، یہ ہوتا تھا، اور یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا تھی، آپ کی محبت تھی۔ یہ حضرات صحابہ کرام
کیا کرتے تھے. بے شمار واقعات ہیں. ہم انشاءاللہ مستقل اس پہ سیکشن ہوگا ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ کیسے رہتے تھے. اس میں ہم تفصیل سے ان واقعات اور ان احوال کو موضوع گفتگو بنائیں گے. آج میں نے کہا کہ مختصر آنا چاہیے تاکہ جس طرح صحابہ کرام کی محبت تھی علی وجہ البصیرہ، تو ہماری محبت بھی محض عقیدت کی بنا پر نہ ہو، عقیدت کی بنا پر بھی ہونی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے محبت کی وجہ سے بھی ہونی چاہیے کہ آپ بھی محبت کرتے تھے. اور یاد رکھیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، صحابہ کرام کی محبت کے تو بے شمار واقعات ہمارے سامنے ہم سنتے ہیں. یہ جو محبت تھی صحابہ کرام کی، یہ در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی محبت کا رد عمل تھا، نتیجہ تھا، یہ ریئیکشن تھا. ہر عمل کا رد عمل. در حقیقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنی زیادہ محبت عطا کی صحابہ کرام کو، اتنا زیادہ انہیں مقام اور قرب عطا فرمایا کہ ہر ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ پر جان نثار کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتا تھا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت صرف اپنے صحابہ کرام کے ساتھ نہیں تھی، بلکہ بعد میں آنے والی امت کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کی، بعد میں آنے والی امتیوں سے. یعنی قیامت تک آخری مسلمان جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے گا، آپ ایمان لائے گا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے بھی محبت کا اظہار کیا ہے. آپ پوچھیں گے کیسے؟ اس کے لیے ہمیں روایت ملتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، قبرستان تشریف لے گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان جایا کرتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. تو قبرستان جب ہم پہنچے تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چاہت کا اظہار کیا اور فرمایا، روایت کے الفاظ ملتے ہیں ہمیں، لَوَدِدْتُ لَوْ زُرْتُ إِخْوَانِي، میرا دل کرتا ہے کہ کاش میں اپنے بھائیوں کی زیارت کر سکتا. یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لَوَدِدْتُ لَوْ زُرْتُ إِخْوَانِي. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، ہم نے تعجب سے کہا، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے بھائی ہیں، ہم آپ کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں، آپ کا فیض صحبت ہمیں الحمدللہ حاصل ہے، آپ کی زیارت سے ہم مشرف ہیں، آپ سے ملاقات ہوتی ہے، محو گفتگو ہوتے ہیں. اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، اے اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے سوال کیا، اولسنا اخوانک یا رسول اللہ، کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ، یہ صحابہ کرام، اصل میں یہاں میں گفتگو کیا کرتا ہوں کہ سوال بھی، اس کی بھی بڑی قدر ہے، سوال کی بڑی اہمیت ہے، ہم پوچھتے نہیں ہیں. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا مزاج تھا سوال کرنے کا. ہم اس سیشن میں دیکھیں گے نظام تعلیم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ڈیولپ کیا تھا ریاست مدینہ میں، سوال کی بہت زیادہ اہمیت تھی، پوچھا کرتے تھے. ایون کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم برسر ممبر پر جلوہ افروز ہوتے، دوران خطبہ صحابہ کرام سوالات کیا کرتے، دعاؤں کی درخواست کیا کرتے تھے، پوچھا کرتے تھے. تشریف لے جا رہے ہوتے، سواری پہ سواریں آ کے مہار پکڑ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کر لیا. اور بعض دفعہ اتنے خوبصورت سوالات، رشک آتا ہے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پسندیدگی کا اس پہ اظہار فرمایا. مثال کے طور مجھے اب یاد آ گیا، اگرچہ ہم نے آج گفتگو بھی یہاں تک ہی کرنی ہے، تعارف کے حوالے سے گفتگو ہماری کل ہوگی، تو میں عرض کر دیتا ہوں آپ سے، سوال کی جب بات آ گئی پھر اس واقعے کو بھی مکمل کرتا ہوں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے ایک اونٹنی پہ سوار، تو ایک صاحب تشریف لائے، آ کے اونٹنی کی مہار پکڑ لی اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا. بعض روایات میں آتا ہے کہ یا محمد، انہوں نے مخاطب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان تھے، آپ کے صحابی تھے. بعض دیہاتی صحابہ کرام بڑے کھلے ڈلے مزاج کے ہوا کرتے تھے. صحابہ کرام فرماتے ہیں ہمیں بھی انتظار رہتا تھا کہ دیہات سے کوئی صحابی آئے، آگے سوالات کریں. ان کے سوال میں سیکھنے کی بڑی چیزیں ہوتی تھی. تو وہ صحابی تشریف لائے اور انہوں نے آگے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا، سوال کیا، یا محمد دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جب میں کرنے لگ جاؤں تو احبنی اللہ، اللہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں، واحبنی الناس، لوگ بھی مجھ سے محبت کرنے لگ جائیں. اب دیکھیے کتنا خوبصورت سوال ہے، میں تو اس روایت کو بار بار پڑھتا ہوں.
اور جب بھی یاد آتی ہے، ابھی بھی اچانک میرے ذہن میں آئی تو میں نے کہا آپ سے عرض کروں کہ کتنا خوبصورت سوال ہے. ایک عمل بس بتا دیجئے، احبنی اللہ احبنی، اللہ کی محبت بھی حاصل ہو جائے لوگوں کی، اس سے اس کے علاوہ رہ کیا گیا؟ یہ دو چیزیں اگر حاصل ہو گئی تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان کا یہ سوال سنا تو آپ نے تبسم فرمایا، آپ نے خوشی کا اظہار فرمایا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ان کو جس طرح انہوں نے دو سوال کیے، سوال کے دو حصے تھے، تو آپ نے انہیں دو عمل بتائے، اور ان دو عملوں کے نتیجے میں آپ نے فرمایا کہ آپ کو یہ دو مقاصد حاصل ہو جائیں گے. فرمایا ازہد فی الدنیا یحبک اللہ، کہ دنیا سے زہد اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. وزہد فیما ایدی الناس یحبک الناس، اور لوگوں کے پاس جو کچھ ہے، جو ان کو اللہ تعالیٰ نے مقام اور مرتبہ حیثیت عطا کر رکھی ہے، جو مال و دولت عطا کر رکھا ہے، جو اختیارات عطا کر رکھے ہیں، اس سے بے رغبتی اختیار کر لو، ان سے توقعات وابستہ مت کرو. یحبک الناس، لوگ بھی آپ سے محبت کرنے لگ جائیں گے. یعنی حیرانگی انسان، یہ اگر یہ سوال نہ ہوتا تو یہ جواب ہمارے سامنے شاید نہ آ سکتا. تو سوال کی اتنی زیادہ اہمیت، یہی ہوا اس واقعے میں بھی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا ہم آپ کے بھائی نہیں ہیں؟ اولسنا اخوانک یا رسول اللہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پہ ارشاد فرمایا کہ بل انتم اصحابی، ابو ہریرہ آپ لوگ تو میرے صحابہ ہو. اور میں عرض کر رہا ہوں یہ واقعہ کہ آپ نے اپنے امتیوں سے محبت کا اظہار کیا ہے. ان میں سے ایک واقعہ آپ سے عرض کر رہا ہوں. آپ نے فرمایا ابو ہریرہ آپ تو میرے صحابہ ہو، وَإِخْوَانِيَ الَّذِينَ، اور میرے بھائی تو وہ ہیں کہ جو ابھی تک دنیا میں آئی نہیں، جو بعد میں آئیں گے اور بن دیکھے میرا کلمہ پڑھیں گے، مجھ پر ایمان لے کے. وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، آپ نے اظہار فرمانا کہ کاش میں ان کی زیارت کر سکا لیکن نہیں کر سکتا لیکن نہیں کر سکا. تو فرمایا کہ وَأَنَا فَرَطُهُمْ عَلَى الْحَوْضِ، حوض کوثر پر تو اللہ تعالیٰ ملاقات نصیب فرما ہی دیں گے. حوض کوثر پہ تو ملاقات ہو ہی جائے گی. عجیب بات ہے، یعنی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعد میں آنے والے امتیوں کو، جو قیامت تک آخری مسلمان بھی آئے گا، اسے بھی اپنا بھائی کہا ہے. آپ دیکھ لیجئے روایت میں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی اپنا بھائی، گناہگار سے گناہگار کو اپنا بھائی کہا ہے. تو انسان جب یہ ذہن نشین کر لے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اپنا بھائی کہا ہے، جس کو پتا ہو، جس کو احساس ہو جائے، وہ گناہ کے قریب جائے گا، کیفیت ہی بدل جائے گی. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھائی کہا ہے. تو خیر، یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی. یاد رکھیے صحابہ اکرام کی محبت بھی رد عمل تھا. آج میں اور آپ جو اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، در حقیقت وہ بھی رد عمل ہے. در حقیقت وہ بھی رد عمل ہے اسی محبت کا جس کا اظہار جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے. آپ نے محبت دی ہمیں، اسی وجہ سے ہمارا دل کرتا ہے، ہماری چاہت ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ توفیق عطا کر رکھی کہ آج ادنا سے ادنا کمزور سے کمزور مسلمان جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پہ کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. نو کمپرومائز. تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی، اس کا ایک گوشہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کی ہے. آئندہ کل کے سیشن میں انشاءاللہ سیرت مبارکہ کا تعارف، سیرت کا معنی کیا ہے، اور اسی طریقے سے سیرت مبارکہ کی چند خصوصیات، ضرورت، اہمیت، مآخذ سیرت، سیرت پر لکھے جانے والی چند اہم کتب وغیرہ، اس پہ گفتگو ہوگی. اور اس کے بعد انشاءاللہ سیرت مبارکہ کا جو دوسرا حصہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ سے لے کے بعثت مبارکہ تک کے احوال مختصراً آپ کے سامنے ذکر کرنے کی کل کی سیشن میں کوشش کی جائے گی. آج ہم گفتگو سمیٹ رہے ہیں یہاں تک ہماری جو گفتگو ہوئی. اگر کسی کا کوئی سوال ہے، سوال کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم سیشن ختم کر رہے ہیں. جن کو سوال ہوگا، جو سوال کرنا چاہیں گے، وہ ریز ہینڈ کا آپشن موجود ہے، پارٹیسپینٹس میں موجود ہے، بعض دفعہ آپشن بٹن میں موجود ہے، اسکرین کے اوپر بعض دفعہ دکھائی دے رہا ہوتا ہے. تو آپ ریز ہینڈ، ہاتھ کھڑا کریں گے، جن کے ہاتھ کھڑے ہوں گے ان سے فردر سوالات لے لیے جائیں گے. اس کے بعد انشاءاللہ سیشن ختم کر دیا جائے گا. جی
راہیل شبیر صاحب، رحیل بھائی۔ جی السلام علیکم فیصل بھائی۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی رحیل بھائی۔ فیصل بھائی آپ نے وہ جو دیہاتی آئے تھے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے جو بیسیکلی سوال کیا تھا تو اس کا جو جواب تھا اس کے الفاظ کچھ کلیئر نہیں ہوئے کہ ایگزیکٹلی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا الفاظ جو ہے وہ استعمال کیے تھے، وہ اگر پلیز ریپیٹ کر دیں۔ جی بہت شکریہ۔ حضرت ظاہر نام تھا ان کا، ظاہر رضی اللہ عنہ دیہاتی صحابی تھے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غلام کون خریدے گا، تو انہوں نے فرمایا کہ یہ تو کھوٹا غلام ہے یہ تو کھوٹا غلام ہے، اسے کوئی نہیں خریدے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ظاہر دنیا والوں کی نظر میں آپ کھوٹے ہو یا نہ ہو، لیکن اللہ کی نظر میں لست بکاسب، اللہ کی نظر میں آپ کھوٹے نہیں ہیں، اللہ کی نظر میں آپ کا بڑا مقام اور مرتبہ ہے۔ بہت شکریہ راہیل بھائی۔ جی آفاق نقش بندی صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر۔ حضرت امید ہے خیریت ہوگی، ضلع بکر سے مخاطب ہوں۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ یہ سلائیڈز اور ریکارڈ شدہ لیکچرز یہ ہمیں مل جائیں گے بعد میں؟ جی بہت شکریہ، انشاءاللہ یہ آپ کی امانت ہے، جو کچھ بھی یہاں اسکرین پہ آپ کو دکھائی دے گا وہ انشاءاللہ گروپ میں شیئر کیا جائے گا انشاءاللہ۔ اگر کچھ شیئر کرنے سے رہ جائیں تو آپ ہمیں یاد کروائیں، وہ انشاءاللہ آپ تک پہنچے گا انشاءاللہ۔ جی سلمان رشید صاحب۔ السلام علیکم سر۔ جی میرا بھی یہی سیم کوشچن تھا جو بھائی نے پہلے ہی کر دیا۔ جی بہت شکریہ، چلیں آپ کو جواب بھی مل گیا، اللہ کو جزاک کرتا ہے۔ سر عمران صاحب۔ جی محمد عمران صاحب۔ جی سر عمران صاحب، اچھا مائک نہیں آن کر بارے۔ جنید میر صاحب۔ ہلو السلام علیکم جی، جی عمران بول رہا ہوں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی عمران صاحب فرمائیں۔ اچھا جی، میرا کوشچن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے ہماری ملاقات یا تو حوض کوثر کی ہوگی یا مطلب جنت میں نا، تو ابھی موت کے بعد جو زندگی ہے نا، کیا اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمارے ملاقات ہو سکتی ہے؟ نمبر ایک۔ دوسرا کوشچن یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو لوگ مجھ پہ ضرور زیادہ بیچتے یا نیک اعمال کرتے تو جنت میں میرے پڑوس میں ہوں گے، لیکن جب اتنی بہت زیادہ اللہ نبی علیہ السلام کی امت ہوگی تو یہ جو پڑوس ہے یہ تھوڑا سا مجھے ذہن میں، جس طرف کہ ہمارے ایک جگہ رہتے ہیں تو اس کے 4-5 بندے پڑوس میں ہوتے یا 10-15 بندے، اتنے لاکھوں مطلب میں نبی علیہ السلام سے اس طرح پڑوس میں رہیں گے یہ لوگ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ سر عمران صاحب۔ آپ کا پہلا سوال تو میرے ذہن سے نکل گیا، وہ انشاءاللہ آپ سے ریپیٹ کرواتے ہیں۔ دوسرا جو آپ نے فرمایا کہ پڑوس آپ کا نصیب ہوگا، یہ آج کی جو ہماری گفتگو ہے اس میں بھی آیا کہ المرء مع من احب، جس سے محبت ہے اسی کے ساتھ ہوگا۔ تو اس کے ساتھ ہونے کی کیفیت، اس کی تفصیلات کو بہت زیادہ ہمارے سامنے نہیں ہے، لیکن اگر ساتھ ہونے کی ایک شکل یہ ہو جو آپ فرما رہے ہیں تو وہ بھی ہمارے سمجھ کے اعتبار سے ناممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کوئی بھی مکان، کوئی بھی جگہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی ہوتی ہے اس کا پڑوس بھی اتنا کم سے کم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک نقطہ ہے، اس کا پڑوس کیا ہوگا؟ اس کے پڑوس میں بہت چھوٹے چھوٹے چند نقطے آئیں گے، چند نقطے میں نے زیادہ کہہ دیا، بس اکا دکا۔ آپ اس نقطے کو بڑھانا شروع کر دیں، بڑا 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 بڑا، اس کو بہت بڑا، تو جو مکان جتنا بڑا ہوتا ہے اس کا پڑوس بھی اتنا ہی بڑا ہوتا ہے۔ ہمیں اللہ کی رحمت سے یقین ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو مقام ملے گا وہ سب سے بڑا ہوگا، کیونکہ مقام محمود کے بعد کوئی مقام نہیں ہے۔ اور یعنی ہم اگر دنیا والے اس ذہن سے سوچیں، ورنہ تو اس کی حقیقت تو اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں، لیکن اس طرح بھی سوچیں تو پڑوس اتنا بڑا مقام ہوگا، اس میں اتنے زیادہ لوگ سما سکیں گے کہ شاید آج روئے زمین پہ جتنے انسان اس وقت موجود ہیں، جتنے آج سے پہلے رہے، جتنے بعد میں آئیں گے، وہ بھی کم پڑ جائیں، کیونکہ مقام محمود ہوگا اور اس کی وسعتوں کی انتہا نہ میں جانتا ہوں نہ شاید آپ جانتے ہیں۔ جی سلمان رشید صاحب، میرے خیال سوال ہو گیا۔ سر جنید میر صاحب۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ آپ نے آخر میں ایک واقعہ سنایا تھا صحابہ کا، آپ کا جن میں 2 سوال پوچھے تھے کہ کوئی ایسا عمل بتا دیں جس سے اللہ کی خوشی حاصل ہوتی ہے اور لوگوں کی بھی،
آپ سے ریکویسٹ تھی کہ جو پہلا سوال تھا اللہ کی خوشی کا، اس کا ذرا جواب ایک بار دوبارہ بتا دیجیے، اس کی تحقیق. جی بہت شکریہ. سوال تھا دلنی علی عمل اذا انا عملته احبنی اللہ واحبنی الناس. کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جب کرنے لگوں اللہ بھی محبت کرنے لگ جائیں اور لوگ بندے بھی مجھے اپنا محبوب بنا لیں. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب ارشاد فرمائے ازہد فی الدنیا، دنیا سے زہد اختیار کر لو، بے رغبتی. دنیا سے زہد یعنی جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنی ہی دنیا کی فکر رکھو، جتنا آخرت میں رہنا ہے اتنی آخرت کی فکر رکھو، اور اسی حساب سے اپنی زندگی کو تشکیل اور ڈیزائن کرو. یہ زہد فی دنیا اختیار کر لو، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. وزہد فی ما عند الناس، لوگوں کے پاس جو کچھ ہے وہ مال و متاع ہو، وہ اختیارات ہو، وہ سٹیٹس ہو، وہ شناخت ہو، جس جو چیز بھی اللہ نے انہیں عطا کر رکھی ہے اس سے توقعات وابستہ نہ کرو، ان سے امیدیں نہ باندھو، ان سے صرف نظر کر لو، ان سے اپنی نظریں سائڈ پہ کر لو، تو انشاءاللہ لوگ بھی آپ کو اپنا محبوب بنا لیں گے. جی سر ایوب صاحب. آپ نے آتے. جی ایوب صاحب. جی السلام علیکم. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. میرا سوال یہ تھا کہ اس امت محمدیہ میں تو اتنی بڑی تعداد ہے، اتنے لوگ آئیں گے، قیامت آئیں گے، اتنی ظاہر گناہ گار ہیں، فاسق ہیں، فاجر ہیں، لیکن ابتدائی محبت یا انیشلی جو جیسے آپ نے کلام سے ہماری عقیدت ہے، محبت ہے، وہ تو سب میں موجود ہے. جو اس حدیث کی روح سے تو یہ ہے کہ المرء مع من احب، لیکن جو جنہوں کے گناہ گار ہیں جہنم میں جن کا جانا اول دفعہ جائیں گے یہ ہوگا، تو اس سے ہم کیسے، مطلب یہ ایک ذہن میں حدیث کی آتی ہے کہ ظاہر تعلق تو ہے ہی ٹھیک ہے، آپ نے اسلام کے ساتھ ہے، لیکن پھر وہ دوسرے اپنے گناہ اور یہ چیزیں ہیں، تو پھر اس کو ہم کیسے، کیا مطلب کیسے. جی بہت شکریہ. یہ سوال ان کا خلاصہ یہ ہے کہ جو پہلی فرصت میں ہی جنت میں چلے جائیں گے ان کا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ رہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن بہت سے گناہ گار امتی ہیں جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی کرتے ہیں لیکن گناہ گار ہیں، اور گناہ گاروں کے لیے ظاہر بات ہے کہ مستقل میزان ہے، حساب ہے، اور بہت سارے کلمہ گو بھی جہنم میں جائیں گے. اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت فرمائے، ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرمائے. تو ان کو کیسے مائیت نصیب ہوگی؟ تو اس کا جواب یہ ہے، جس طرح سے کلمہ گو لوگوں کا جہنم میں جانا یہ روایات سے ثابت ہے، اس طرح یہ بھی ثابت ہے کہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ جہنم سے نکالا جائے گا ایک نہ ایک دن. تو یہ جو روایات ہیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مائیت والی کہ آپ کا ساتھ نصیب ہوگا، یہ نتیجتاً اور آخر کار یعنی ایک دن ضرور آئے گا کہ اللہ رب العزت اس کے بعد کبھی بھی الگ نہیں کرے گا اگر محبت دل میں موجود ہوئی. اور ضروری نہیں ہے کہ وہ پہلی فرصت میں ہی نصیب ہو جائے، کیونکہ بد اعمالیوں کے بارے میں اللہ کے اپنے ضابطے اور اصول ہیں. جس پہ اللہ کا فضل ہو جائے گا وہ پہلی مائیت پہلی فرصت میں ہی اس کو یہ سعادت نصیب ہو جائے گی. لیکن اگر خدا نہ خواستہ کوئی آدمی اس زد میں آ جاتا ہے لیکن دل میں رائی کے برابر بھی ایمان موجود ہے اور وہ محبت بھی کرتا تھا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، تو انشاءاللہ اللہ رب العزت مائیت ضرور نصیب فرمائیں گے. بہت شکریہ آپ سبھی حضرات کا. کچھ دوستوں کے ہاتھ ابھی بھی کھڑے ہیں. راہیل بھائی شاید سوال کرنا چاہتے ہیں دوبارہ. ہاں نہیں فیصل بھی تھینک یو، وہ جزاک اللہ، وہ مجھے جواب مل گیا الحمدللہ. آپ نے بہت شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ کو خیر عطا فرمائے. ڈاکٹر فیصل نثار صاحب. جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی سر فیصل صاحب. سر امید ہے آپ کے مزاج خیریت سے ہوں گے. سر اس پروگرام کی ریکارڈنگ ہمیں مل سکتی ہے؟ کیونکہ میں دوسری طرف کلاس بھی لے رہا تھا، بیچ میں کافی ساری چیزیں مس ہو گئیں، تو اس وجہ سے میں کہہ رہا تھا کہ کوئی ریکارڈنگ اویلیبل ہو. بہت شکریہ. میں آپ سے پوچھنے والا تھا کہ آپ وہ کلاس چھوڑ کے تو نہیں آگے گئے؟ نہیں سر، میں نے اس طرف لاگ ان کیا ہوا تھا لیکن کلاس وہ پوری لے لی. بہت شکریہ جی. ریکارڈنگ انشاءاللہ آپ کو مہیا کی جائے گی، لیکچر جزاک اپلوڈ کر دیا جائے گا تو انشاءاللہ ریکارڈنگ آپ کے پاس آ جائے گی. جی ڈاکٹر حافظ محمد حسنین اسدی صاحب. جی حسنین اسدی صاحب. جی سر آپ کی آواز نہیں آ رہی مجھے، شاید مائک کا کوئی ایشو ہوگا. محمد عمران صاحب آپ سوال کرنا چاہتے ہیں؟
اچھا جی، میرا جو کوشچن تھا نا پہلا، میں یہ پوچھ رہا تھا کہ موت کے بعد نبی علیہ السلام سے ہماری ملاقات ہو سکتی ہے یا نہیں، یہ پوچھنا تھا. جی بہت شکریہ. اس میں حضور نبی کریم موت کے بعد 2 مرحلے ہیں. ایک تو عالم برزخ کا مرحلہ ہے، اور دوسرے نمبر پہ مرنے کے بعد دوبارہ زندگی کا مرحلہ ہے. دوبارہ زندگی جب ہوگی، یعنی مرنے کے بعد جب دوبارہ اٹھایا جائے گا، اس وقت کے حوالے سے تو آج بھی گفتگو ہی اور روایات واضح ہیں. لیکن برزخ کے اندر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت نصیب ہوگی، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب ہوگی. اس حوالے سے میرے علم میں کوئی روایت نہیں ہے. یہ نہیں کہتا کہ روایات موجود نہیں ہیں، لیکن میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کیونکہ ایسی روایات بھی موجود ہو. دنیا میں رہتے ہوئے بھی زیارت ہو سکتی ہے، خواب کے اندر زیارت ہو سکتی ہے. اور بالکل واضح روایت ہے کہ من رآنی فی المنام فقط رآنی، کہ جس نے خواب میں میری زیارت کی اس نے میری ہی زیارت کی. اور مرنے کے بعد بھی آج بھی آپ کے سامنے روایت آ گئی المرء مع من احب. لیکن درمیان میں عالم برزخ کے اندر وہ میرے علم میں نہیں ہے. ہو سکتا ہے کہ وہ بھی ممکن ہو. وہ تھوڑا سا کسی اور صاحب سے، کسی صاحب علم سے پوچھ لیجیے. اللہ کو خیر عطا فرمائے. جی مسعود بٹ صاحب. جی السلام علیکم. فیصل بھی کیسے ہیں آپ سے؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی الحمدللہ مسعود بھائی. جی فیصل، میرا سوال ابھی اسی ریلیونٹ ہے جو بھی آپ نے کوشچن آنسر کیا. میرے دوست نے کوشچن یہ کیا تھا کہ قرآن پاک میں کہیں پر قبر کے عذاب کے حوالے سے ہم نے سنا بہت ہے، لیکن اس نے کہا جی کہیں پر قرآن پاک میں ایسا کوئی قبر کے عذاب کا کوئی ذکر اویلیبل ہے کہ نہیں ہے؟ جی اگر آپ اس میں میری ریلیشن ہماری. جی بہت شکریہ. یہ چونکہ سوال آپ کا اہم ہے لیکن موضوع نہیں ہے، تو آپ پرسنل میں مجھ سے رابطہ کر لیں انشاءاللہ. خلاصتاً میں عرض کر دوں کہ کسی بھی مسئلے کے حوالے سے، جب دین کے حوالے سے جب آپ سوال کریں تو اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہیے. کیونکہ جس طریقے سے قرآن کریم یہ دلیل ہے کسی بھی دینی معاملے میں، اسی طریقے سے سنت مطہرہ وہ بھی مستقل دلیل ہے. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کے اعمال، وہ سارے کے سارے حجت ہیں ہمارے لیے کسی بھی دینی معاملے میں. اس لیے کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم اپنی چاہت سے کوئی بات ارشاد نہیں فرماتے، وہ تو ساری وحی ہوتا ہے. اس لیے دلیل جو ہے وہ صرف اور صرف دلیل کا مطالبہ ہونا چاہیے، لیکن اسپیسیفائی نہیں کرنا چاہیے اس کو. مجھے امید ہے کہ انشاءاللہ آپ بعد میں رابطہ کر لیں گے اور انشاءاللہ میں وہاں آپ سے عرض بھی کر دوں گا. جی عثمان بھائی، عثمان خان صاحب. السلام علیکم فیصل بھائی، کیسے ہیں؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. الحمدللہ عثمان بھائی الحمدللہ. فیصل بھائی، میں نے اسی قیامت کے اسی پہ انسٹنس پہ تھا، جو شفاعت ہے تو اس میں جو ہے حضور کی شفاعت کا کیا کرائٹیریا ہوگا؟ اور اگر جو حساب ہوگا وہ ہمارا علمیہ تو لے رہے ہیں، تو کیا حضور بھی اس وقت ادھر ہوں گے جو ہمارے ہوگا جو شفاعت کریں گے اس ٹائم پہ، یا وہ کیسی ہوگی شفاعت؟ پھر کوئی اس کا آئیڈیا ہے؟ جی بہت شکریہ، بہت شکریہ. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، نہ صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم بلکہ تمام انبیاء اور ان کی ساری امتیں میدان محشر میں موجود ہوں گی، اور سب کے سامنے حساب کتاب ہوگا. اسی لیے تو حساب سخت ہے. یعنی اس کے سخت ہونے کی کئی ایک وجوہات ہیں. ان میں سے ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جو کچھ کیا کرایا ہوگا اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کر، اللہ تعالیٰ پردے رکھے، اللہ تعالیٰ پردے رکھے، لیکن جو کچھ بھی ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اگر جس کا حساب دیا گیا وہ تو پکڑا گیا. اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، ان کی ساری امتیں، ہمارے بہن بھائی، والدین، ہمارے دوست احباب، تعلق والے، سبھی کی موجودگی میں حساب ہوگا. اور شفاعت کے حوالے سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفارش فرمائیں گے، اپنے امتیوں کی فرمائیں گے. اور اس میں امتیوں میں اگر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین، شریعت، آپ کے اسوہ، اس کو اپنانے کی فکر اور احساس، اس کے ساتھ ہماری زندگی گزری. یعنی اس احساس کے ساتھ زندگی گزری کہ ایک ذات ہمیں مانیٹر کر رہی ہے، جس کے سامنے ہم نے اپنے کیے کرائے کا حساب دینا ہے، اور ہم نے زندگی اس اسوہ اور طریقے کے مطابق گزارنے کی کوشش کرنی ہے جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آئے. تو انشاءاللہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی نصیب ہوگی. اگرچہ اس میں بہت سے اعمال ہیں، لیکن خلاصہ میں نے عرض کر دیا کہ اگر یہ احساس موجود ہے، ظاہر بات ہے کہ احساس کے نتیجے میں آپ سیکھیں گے اور پھر ان اعمال کو کرنے کی کوشش کریں گے. تو اگر احساس موجود ہے اللہ رب العزت کے مانیٹر کرنے کا، اور کل قیامت کے دن اللہ کے حضور حاضر ہو کے اپنے دنیا اور کیے کرائے کے حساب دینے کا، اور پھر اس کے مطابق
زندگی گزارنے کی کوشش کرنے کا، تو انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ یہ سعادت بھی نصیب فرمائیں گے۔ مجھے امید ہے کہ آپ حضرات کے سوالات وہ مکمل ہو گئے، ابھی کوئی مزید کینڈیڈیٹ موجود نہیں ہے۔ اپنا خیال رکھیے، کوشش کیجیے ربیع الاول کا یہ مبارک مہینہ چند دن ہے ہمارے پاس، چند ایک سیشن ہو گئے ہمارے، آئندہ جمعرات تک انشاءاللہ صرف اتوار کے دن چھٹی ہوگی، بقیہ سبھی دن ہمارے انشاءاللہ یہ سیشنز ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اس مل بیٹھنے کو مفید اور نافع بنائے، اپنی رضا کا ذریعہ بنائے، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کے ساتھ زیادہ سے زیادہ مضبوطی، تعلق کی مضبوطی کا ذریعہ بنائے، اور ہمارے لیے دین و دنیا کی خیروں کا ذریعہ بنائے۔ کوشش کریں آپ کسی سیرت پہ لکھی جانے والی کسی ایک کتاب کا مطالعہ شروع کریں، اور ربیع الاول کے مکمل ہونے سے پہلے آپ اس کتاب کا مطالعہ بھی مکمل فرما لیں، اور ساتھ ساتھ میں کورس کے حوالے سے جو چیزیں آپ کے سامنے آئیں انہیں بھی اپنانے کی، عمل میں لانے کی کوشش فرمائیں۔ خوش رہیں، سکون میں رہیں، ایک دوسرے کو دعاؤں میں شریک رکھیں۔ کل انشاءاللہ اسی وقت میں ہماری دوبارہ ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔